الرحمن الرحیم الدرس الثالث، تیسرا سبق. ٹھیک ہے، یہ موصوف صفت ہے. موصوف صفت مل کر یہ مرکب توصیفی ہے. تو اس سبق کے اندر، پچھلے سبق کے اندر انہوں نے جو ہم نے 2 سبق پڑھے تھے، پہلے سبق کے اندر انہوں نے اسم اشارہ مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، جو اسم اشارہ قریب جو مذکر کے لیے ہے وہ بتایا. دوسرے سبق میں اسم اشارہ قریب مؤنث کے لیے وہ بتایا. اب اس سبق میں اسم اشارہ بعید، ٹھیک ہے، یعنی کوئی چیز دور پڑی ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو اسم اشارہ آتا ہے اسے کہتے ہیں اسم اشارہ بعید. تو اسم اشارہ بعید کے متعلق بتائیں گے کہ وہ مذکر کے لیے کون سا ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے کون سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پچھلے اسباق میں سے بھی کچھ نہ کچھ استعمال ہوتا رہے گا اس میں. ھذا، یہ، ٹھیک ہے، یہ پچھلے اسباق میں سے یہ بھی استعمال ہو گیا. ھذا معنی ہوتا ہے یہ، ذا کا معنی ہوتا ہے وہ. ذا کا بھی ہوتا ہے، ذالک بھی ہوتا ہے، لیکن مشہور ذالکہ ہے. ٹھیک ہے، ذا کا بہت کم استعمال ہوتا ہے. اور اصل اسم اشارہ جو ہے وہ ذا ہے، صرف ذا. ٹھیک ہے، تو ذا کا اور ھذا یہ، یعنی اگر کوئی چیز قریب پڑی ہے تو اس کی طرف اشارہ کریں گے ھذا کے ذریعے، تو ھذا اسم اشارہ قریب ہے. اور اگر کوئی چیز دور پڑی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وہ ہماری اردو میں وہ آتا ہے اور عربی میں ذا کا آتا ہے. ھذا کتابٌ، یہ کتاب ہے، یہ ہم تب کہیں گے جب کتاب قریب ہو. وذاک کتابٌ، اور وہ کتاب ہے، اور یہ جملہ ہم تب بولیں گے جب کتاب دور ہو، بعید ہو. ھذا قلم، یہ قلم ہے. وذاک قلم، اور وہ قلم ہے. ٹھیک ہے، ایک اسم اشارہ قریب اور ایک اسم اشارہ بعید، اور یہ سب وہ مبتدا خبر بنیں گے. ٹھیک ہے، ھذا مبتدا بن جائے گا، کتاب خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اسی طرح ذا کا مبتدا بنے گا، کتاب خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب اسم اشارہ کے بعد کوئی لفظ معرفہ ہو، اسم اشارہ کے بعد کوئی لفظ معرفہ ہو، ٹھیک ہے، تو معرفہ سے مراد الف لام والا، ٹھیک ہے، علم نہ ہو، صرف الف لام والا ہو. ٹھیک ہے، اگر اسم اشارہ کے بعد کوئی ایسا لفظ ہے کہ جس پر الف لام داخل ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس اسم اشارہ کو اسم اشارہ ترکیب کے اندر اسم اشارہ بنائیں گے اور اس الف لام والے لفظ کو مشار الیہ بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر یہ مبتدا بنے گا، یا جو بھی وہ جملہ جس ٹائپ کا ہوگا یہ وہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اسم اشارہ کو موصوف بھی بنا سکتے ہیں اور اس الف لام والے لفظ کو صفت بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، موصوف صفت مل کر پھر وہ مبتدا بنتا ہے یا خبر بنتا ہے تو جملے کے حساب سے. لیکن اگر اسم اشارہ کے بعد جو لفظ ہے اس پہ الف لام داخل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم اسم اشارہ کو ڈائریکٹ مبتدا بنائیں گے اور اس کے بعد جو لفظ ہے جو ناکرہ ہے، ٹھیک ہے، یا علم ہے، تو اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے. جیسے قرآن پاک میں ہے نا ذالک الکتاب، تو ذالک الکتاب، ذالک اسم اشارہ ہے اور الکتاب اس پہ الف لام داخل ہے، تو ہم ذالک کو اسم اشارہ، الکتاب مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر یہاں مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، یہ بھی کر سکتے ہیں ذالک موصوف، الکتاب صفت، موصوف سے مل کر مبتدا. موصوف صفت کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ذالک بھی معرفہ ہے اور الکتاب بھی معرفہ ہے، اور جب 2 معرفہ ایک ساتھ آ جائیں تو وہ موصوف صفت ہی ہوتے ہیں عموماً. ٹھیک ہے، تو اس واسطے ہم جب بھی اسم اشارہ کے بعد کوئی ایسا لفظ ہو جس پہ الف لام ہے تو ہم ان دونوں کو موصوف صفت بنا سکتے ہیں، اسم اشارہ مشار الیہ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن اگر اسم اشارہ کے بعد کوئی لفظ ہے، ناکرہ ہے، ٹھیک ہے، یا علم ہے، ناکرہ ہے یا علم ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس کو خبر بنائیں گے، اسم اشارہ کو مبتدا بنا دیں گے، اس کو خبر بنائیں گے. تو یہاں پر سارے کے سارے مبتدا خبر ہیں. ٹھیک ہے، یہاں موصوف صفت والے اسم اشارہ اور مشار الیہ نہیں ہیں. ما ذاک، سوال کر رہے ہیں، کوئی چیز ایسی ہے جو دور پڑی ہوئی ہے تو اس کی طرف اشارہ کر کے سوال کر رہے ہیں. ما ذاک، ما ذالک، ما ذاک ایک ہی چیز ہے. ما ذاک، وہ کیا ہے؟ تو جب آپ نے جواب دینا ہے تو سمپلی آپ نے حرف استفہام، اسم استفہام ما کو ہٹا دینا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو بھی چیز پڑی ہوئی ہے وہ ذالکہ کے بعد لگا دینا ہے.
تو اس نے پوچھا ما ذاک لکھا وہ کیا ہے، آپ نے کہنا ہے ذاک کتابن وہ کتاب ہے، ما ذالکا وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ماں کے ذریعے جو غیر انسان چیزیں ہوتی ہیں نا، جو انسان نہیں ہیں ان کے بارے میں سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماں کے ذریعے آپ انسان مرد عورت کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ ماں غیر ذویل العقل کے لیے آتا ہے۔ ما ذاکا وہ کیا ہے، ذالکا کرسی وہ کرسی ہے، ما ذاکا وہ کیا ہے، ذاکا بابن وہ دروازہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ غیر ذویل العقل چیزیں تھی، کتاب، کرسی، باب، دروازہ۔ اب ذویل العقل چیزوں کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا جا رہا ہے، من ذالکا وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ ذالکا استاذ وہ استاذ ہیں، من ذاکا وہ کون ہے، ذاکا طالب وہ شاگرد ہے، من ذاکا وہ کون ہے، ذاکا محمود وہ محمود ہے، ہذہ ٹھیک ہے۔ یہ مؤنث کے لیے، ابھی تک مذکر کے لیے تھا، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ بعید مذکر کے لیے تھا، ذالکا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب مؤنث کے لیے تلک آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہذہ کا تو آپ کو معلوم ہے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے، اس میں اشارہ قریب ہے، تو ہذہ تلک یہ دونوں مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ ہذہ اس میں اشارہ قریب ہے، تلک اس میں اشارہ بعید ہے۔ ہذہ ساعۃ یہ گھڑی ہے، و تلک ساعۃ اور وہ گھڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ گھڑی قریب ہے تو کہیں گے ہذہ ساعۃ، گھڑی دور پڑی ہے تو کہیں گے تلک ساعۃ۔ ہذہ شجرۃ یہ درخت ہے، و تلک شجرۃ وہ درخت ہے۔ گھر قریب ہے، درخت قریب ہے تو بولیں گے ہذہ شجرۃ، اور اگر درخت دور ہے تو بولیں گے و تلک شجرۃ، ٹھیک ہے۔ اب مؤنث چیز کی طرف اشارہ کر کے سوال جو دور پڑی ہے، ما تلک وہ کیا ہے، تو ماں کو ہٹا کے تلک کو برقرار رکھیں گے اور آگے وہ اس چیز کا نام لکھ دیں گے، تلک ساعۃ وہ گھڑی ہے، ما تلک وہ کیا ہے، تلک شجرۃ وہ درخت ہے، ما تلک وہ کیا ہے، تلک مروحۃ وہ پنکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ غیر ذوی العقل چیزیں تھیں، ماں کے ذریعے سوال ہوا۔ اب ذوی العقل چیزوں کی طرف سے سوال ہوگا، من تلک وہ کون ہے، جی تلک طالبۃ وہ طالب علم لڑکی ہے، من تلک وہ کون ہے، تلک امرأۃ وہ عورت ہے، من تلک وہ کون ہے، تلک بنت وہ بچی ہے، ذالک والد وہ باپ ہے، و ذالک ولد اور وہ بیٹا ہے، و تلک بنت اور وہ بیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مذکر کے لیے ذالک آئے گا اور مؤنث کے لیے تلک آئے گا، جیسے بنت مؤنث ہے تو اس کے لیے تلک آئے گا۔ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ مذکر ہے تو اس میں اشارہ بھی مذکر لگائیں گے، بھلے قریب کا ہو یا بعید ہو۔ اسی طرح اگر جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ مؤنث ہے تو پھر اس میں اشارہ بھی مؤنث کا لگائیں گے۔ مشق آگئی عربی میں ترجمہ کریں، ٹھیک ہے، اور اوپر انہوں نے لکھ بھی دیا کہ یہ مذکر الفاظ ہیں، کیونکہ ابتدائی طالب علم ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ پہچان نہیں ہوتی ہے۔ وہ مسجد ہے، تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ مسجد مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو مسجد چونکہ مذکر ہے تو لہٰذا آپ نے وہ جو اس میں اشارہ بعید ہے نا، وہ اس میں اشارہ بعید ہے، دور کے لیے آتا ہے، تو وہ مذکر والا لگانا ہے، اور وہ ہے ذاکا۔ تو ذاکا لگا کے اس کے بعد مسجد لگا دینا، ذاکا مسجد، ٹھیک ہے، وہ مسجد ہے۔ وہ میدان ہے، ٹھیک ہے، تو میدان مذکر ہے نا، تو ذاکا میدان وہ گھر ہے، ذاکا یا ذالکا دارن، ٹھیک ہے۔ سارے کے سارے جو لفظ ہیں وہ ناکرہ لگانے ہیں، بغیر الف لام کے لگانے ہیں، اور یعنی کہ ذالک دارن کہنا ہے، ذالک الدارن نہیں کہنا، ذالک دارن، اور تنوین بھی لگانی ہے، ٹھیک ہے، ذالک دارن۔ وہ چارپائی ہے، ذالک چارپائی کی عربی آتی ہے غالباً حصیرن آتی ہے، حصیرن تو چٹائی ہوتی ہے، سریرن، ٹھیک ہے، وہ چارپائی ہے، ذالک سریرن، وہ سڑک ہے، ذالک شارن وغیرہ۔ اب مؤنث الفاظ ہیں، وہ کمرہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو کمرہ چونکہ مؤنث ہے تو اس میں اشارہ مؤنث لگائیں گے، تل کا لگائیں گے، ٹھیک ہے، تل کا، اور چونکہ یہ وہ بعید ہے نا، تل کا، تو ہاذ ہی نہیں لگانا، تل کا لگانا، کیونکہ ہاذ ہی کا معنی ہوتا ہے یہ۔ تل کا غرفتن وہ درخت ہے، تل کا شجرۃ، تل کا شمس، تل کا دراجۃ، تل کا سیارۃ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قواعد ہیں، ذاکا اس میں اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ درمیانی مسافت پر ہو، ٹھیک ہے۔ ذالک اس میں اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو، لیکن ذاک کا استعمال بہت کم ہے، ذالک ہی استعمال ہوتا ہے بھلے درمیانی ہو یا دور ہو۔ تل کا اس میں اشارہ ہے، مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو۔ تو یہ کچھ الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں، ان کو اچھی طرح یاد کر لیا جائے تاکہ ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو جائے۔ کاتب منشی کو کہتے ہیں، منشی کا مطلب ہوتا ہے جو لکھنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لکھنے والے کو بھی کاتب کہتے ہیں اور منشی کو بھی کاتب کہتے ہیں۔ چلو